کہتے ہیں کچھ حویلیاں کبھی سچ مچ خالی نہیں ہوتیں، ان میں بس سائے وقت کے ساتھ واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس کہانی میں ہم اسی حویلی کی بات کریں گے جہاں ایک پرانا سایہ پھر جاگ اٹھا۔ کیا واقعی وہ سایہ کبھی گیا بھی تھا یا سب لوگوں نے صرف سمجھا تھا؟ برمنگھم کی سردی دوبارہ اتر آئی تھی۔ نومبر کی دھند نے شہر کو ایسی چادر میں لپیٹ رکھا تھا کہ اس کے اندر چراغ بھی مانند پڑ جاتے۔ عائشہ نے سمجھ لیا تھا کہ اس ویران حویلی میں گزرنے والی وہ رات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، مگر کچھ کہانیاں خود کو ختم ہونے نہیں دیتیں۔ اس رات کے بعد عائشہ اور اس کی دوست زارا نے قسم کھائی کہ وہ اس واقعے کا ذکر کبھی نہیں کریں گی۔ پولیس نے جان کی موت کو ایک حادثہ قرار دے کر فائل بند کر دی، مگر عائشہ کے دل میں جیسے کوئی سیاہ سایہ دھیرے دھیرے جڑ پکڑ رہا تھا۔ ایک رات عائشہ لائبریری میں بیٹھ کر اسائنمنٹ لکھ رہی تھی کہ فون بج اٹھا۔ اسکرین پر صرف 2 لفظ جگمگا رہے تھے، ان نون نمبر۔ اس نے سمجھا شاید کوئی غلط نمبر ہوگا، لیکن کال اٹھاتے ہی اس کے کانوں میں ایک مانوس اور دھیمی آواز گونجی، تم واپس کیوں نہیں آئیں؟ عائشہ کے دل جیسے سینے میں جم گیا۔ یہ وہی خراش بھری آواز تھی، وہی جو حویلی کے تہہ خانے میں سنائی دی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے کال کاٹی، مگر فوراً دوسری کال آ گئی، پھر تیسری۔ آخر کار اس نے فون بند کر دیا، لیکن دل کی دھڑکنیں ابھی تک چیخ رہی تھیں۔ اگلے دن یونیورسٹی پہنچی تو اس کے لاکر پر کالے مارکر سے ایک جملہ لکھا تھا، یو اوپن دا ڈور۔ عائشہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً آس پاس دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ زارا کو بتایا تو وہ بھی پیلی پڑ گئی۔ ہم وہاں گئے ہی کیوں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عائشہ نے بامشکل کہا، جو بھی تھا وہ آزاد ہو گیا ہے۔ عائشہ نے بے چینی کو کم کرنے کے لیے اس حویلی کے بارے میں آن لائن ریسرچ شروع کی۔ کچھ دیر بعد ایک برطانوی آرکیو ویب سائٹ پر اسے ایسی تفصیلات ملیں کہ وہ سن ہوتے ہوتے رہ گئی۔ 1924 ایک عورت کی پراسرار موت۔ 1928 3 لوگ لاپتہ۔ 1941 دیوار میں بچے کی ہڈیاں دریافت۔ 2003 غیر معمولی واقعات، عمارت سیل۔ اس کا سانس رک گیا۔ یہ حویلی دراصل کئی سال سے مختلف ناموں سے بکتی اور بند ہوتی رہی تھی، مگر اس کے اندر کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ اس رات عائشہ گھر میں اکیلی تھی۔ دھند کھڑکیوں سے یوں لپٹ رہی تھی جیسے ہاتھ بڑھا رہی ہو۔ تقریباً 2:30 بجے اس کے کمرے کا دروازہ خود بخود چرمرایا۔ عائشہ نے سمجھا شاید ہوا ہو، مگر دروازے کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ لمبی، انتہائی غیر فطری حد تک لمبی عورت، گردن ایک طرف ٹیڑھی، آنکھیں بالکل سیاہ، یوں جیسے اس میں زندہ انسان کا عکس پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کپڑے مٹی سے اٹے جیسے قبر سے نکالے گئے ہوں۔ پھر وہی آواز، وہی جو عائشہ کے وجود میں زہر کی طرح اتر گئی تھی، تم نے مجھے آزاد کیا، اب تمہاری باری ہے۔ عائشہ بولنا تو دور، سانس تک نہ لے سکی۔ وہ عورت ایک قدم آگے بڑھی۔ اس کی ہڈیاں جیسے چرمراتی تھیں اور اس کی انگلیاں غیر معمولی حد تک لمبی۔ اچانک کمرے کی تمام لائٹس ایک لمحے کے لیے بند ہوئیں۔ عائشہ نے کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ 2 سیکنڈ بعد ہمت کر کے کمبل ہٹایا تو وہ عورت غائب۔ کمرہ بالکل خالی تھا، صرف کھڑکی کھلی تھی اور اندر وہی بدبودار، سرانڈ بھری خوشبو داخل ہو رہی تھی جو حویلی کے تہہ خانے میں محسوس ہوئی تھی۔ اگلے دن زارا کا چہرہ بھی زرد تھا۔ وہ صرف تمہارے پیچھے نہیں، میرے پیچھے بھی ہے، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ زارا نے بتایا کہ اسے 2 رات پہلے خواب آیا تھا، وہی تہہ خانہ، وہی چیخیں اور وہی عورت جس کے ہاتھ خون میں رنگے تھے۔ عائشہ نے زارا کے گلے پر ہلکے نیل جیسے نشان دیکھے تو وہ شوق میں چلی گئی، بالکل ایسے جیسے کسی نے رات کو گلے پر ہاتھ رکھا ہو اور خراشا ہو۔ عائشہ اور زارا نے ایک پیرانارمل ریسرچر انویسٹیگیٹر مسٹر ہیریسن سے رابطہ کیا۔ حویلی کا نام سنتے ہی ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس جگہ کا اصل نام کرومور ازائلم تھا اور اس عورت کا نام الائزہ تھا، مسٹر ہیریسن نے بتایا۔ الائزہ ایک نرس تھی جو پاگل خانے کے مریضوں پر سایوں کا جادو آزمایا کرتی تھی۔ ان کے خون اور ہڈیوں سے ٹوٹکے اور کالے عملیات کرتی۔ ایک رات جب اس نے ایک مریض کی جان لے لی، عملے نے اسے زندہ تہہ خانے میں بند کر کے آگ لگا دی، مگر
اس کا سایہ آج تک زندہ ہے۔ جس رات تم نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اس کا بندھن ٹوٹ گیا۔ یہ سن کر عائشہ اور زارا دونوں ساکت رہ گئیں۔ اب ایک ہی راستہ ہے، مسٹر ہیریسن نے کہا۔ وہ دونوں کی چھوڑے گی نہیں، تمہارا سایہ اب اس سے جڑ چکا ہے۔ بندھن دوبارہ باندھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، واپس اسی حویلی جانا، اسی تہہ خانے میں، اسی دروازے پر۔ عائشہ کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، مگر اس نے ہمت جمع کر کے کہا، اگر ہم نہ گئے تو وہ ہمیں یہاں بھی نہیں جینے دے گی۔ زارا نے کچھ کہنے کے لیے زبان کھولی ہی تھی کہ لائبریری کے شیشے کی دیوار پر تینوں نے اپنا عکس دیکھا۔ عائشہ، زارا اور ان کے درمیان الائزہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔